السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سال کی کہانی کے اس حلقے میں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول پر بات کریں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پچھلے 2 دن میں ہم نے جو کچھ سیکھا، سیرت النبی سے جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو منور کرنیں تھیں وہ کیسے پورے عالم پر پڑ رہی تھی۔ آج ہمارے اخلاق کو دیکھا جائے تو ہمارا کیا حال ہے۔ خصوصیات مصطفی اور اس کی ایمان افروز جھلکیاں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو کسی سے محبت رکھتا ہو اسے ممتاز شان دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے امتیازات اور بہت سی ایسی خصوصیات سے نوازا تھا جو کسی کو نصیب نہیں، اور وہ خصوصیات بھی عطا فرمائی جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک جو تھا وہ کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا تھا۔ دودھ پینے والے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب کا ایک قطرہ چکھاتے تو بچہ سارا دن بچے کا پیٹ بھرا رہتا، وہ دودھ نہیں مانگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے، روشنی کی طرح اندھیرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلیں سفید رنگ اجلی شفاف تھی اور ان میں بالکل بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اتنی دور جاتی کہ اوروں کی آواز اس کے 10ویں حصے تک بھی نہ پہنچتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سو جاتی تھی مگر دل جاگتا رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری عمر جمائی نہ آئی، کبھی احتلام نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینے مبارک مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، جس راستے سے گزرتے لوگ بعد میں بھی اس خوشبو سے پہچان جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت مبارک ہوئی تو بدن بالکل پاک تھا۔ آپ زمین پر سجدہ فرماتے ہوئے اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کے وقت ایک نور چمکا، ایسی روشنی ہوئی کہ آپ کی والدہ محترمہ نے اس روشنی میں شام کے محلات دیکھے، فرشتے آپ کا جھولا جھولاتے اور چاند جھولے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتا تھا۔ جب اشارہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکتا۔ بادل دھوپ کے وقت آپ پر ہمیشہ سایہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب درخت کے نیچے سے گزرتے تو اس کا سایہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ آپ جس سواری پر سوار ہوتے وہ سواری اتنی مدت تک لید پیشاب نہ کرتا۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور الستم بربکم کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بلا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کا حصہ بنا دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قتال فرمایا۔ حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر لایا جائے گا، 70,000 فرشتے اس پر سواری کے چاروں طرف ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عرش عظیم کے داہنی طرف کرسی پر بٹھایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مقام محمود نصیب ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد اس جھنڈے تلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا منصب ملے گا۔ پرصلات پر سب سے پہلے آپ گزریں گے، پھر تمام لوگوں کو حکم ہوگا کہ آنکھیں بند کر لو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پرصراط سے تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جناب الہی سے قرب و منزلت میں ایسے ہوں گے جیسے وزیر بادشاہ کے ساتھ۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ سال کی کہانی کے اس حلقے میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ربیع الاول پر بات کر رہے ہیں، اور ربیع الاول کے تذکرے کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل کا ایک دل آویز منظر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر تشریف لے جانے کے واقعات اور حالات دریافت کیے تو آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ حق تعالی شانہ کی عبادت میں خرچ فرماتے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کو ادائے حقوق میں خرچ فرماتے۔
مثلا ان کے ساتھ ہنسنا، بولنا، بات کرنا، ان کے حالات کی تحقیق کرنا۔ تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات، راحت و آرام کے لیے رکھتے، پھر اس میں سے اپنے اس حصے میں سے بھی 2 حصوں کو تقسیم کرتے، ایک اپنے لیے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے۔ اس طرح کے خصوصی حضرات صحابہ کو اس وقت ان سے ملاقات کی اجازت تھی۔ خواص کے ساتھ خاص باتیں ہوتی، ایسی باتیں ہوتی کہ ان کے ذریعے عوام تک وہ باتیں پہنچائی جاتی۔ ان لوگوں سے کسی چیز کو چھپا کر یا اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، یعنی دین کے ہر امور میں جو بھی دین کا، دنیا کا منافع ہوتا، غرض ہر قسم کی بات، نفع والی بات امت تک پہنچاتے۔ امت کے اس حصے میں آپ کا یہ طرز تھا کہ آپ آنے والوں میں اہل فضل یعنی اہل علم و فضل کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے، اس وقت کو ان کے دینی فضل کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے۔ بعض آنے والے ایک حاجت لے کر آتے، بعض 2 حاجتیں لے کر حاضر ہوتے، اور بعض حضرات کئی حاجتیں لے کر حاضر ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تمام حاجتیں پوری فرمایا کرتے تھے اور ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ مثلا ان کا دینی امور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے مناسب امور کی ان کو اطلاع فرمانا۔ علوم و معرفت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیا کرتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ مفید اور ضروری باتیں غائبین تک پہنچا دیں، اور یہ بھی ارشاد فرماتے کہ جو لوگ کسی عذر یا پردیداری یا دوری یا شرم کی وجہ سے یا روب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے۔ لہٰذا تم ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا، اور ایسے ہی امور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خوشی سے سنتے تھے، یعنی لا یعنی باتیں اور فضول گفتگو کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے، نہ آپ کی مجلس میں وہ باتیں ہوتی۔ صحابہ اکرام اس وسلم کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے، بلا کچھ چکھے وہاں سے نہیں آتے تھے۔ چکھنے سے مراد یہ کہ علوم دینیہ کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور حصی چکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا وہ اس سے آپ کی تواضع فرماتے۔ خصوصی اب آپ کا جب مجمع ہوتا تو موجودہ چیز کی تواضع ہوتی ہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے اور ان علوم کو حسب ارشاد دوسروں تک پہنچاتے رہتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے باہر تشریف آوری کے لیے دریافت کیا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے، فضول تذکروں میں وقت ضائع نہیں فرماتے، آنے والوں کی تعلیف و قلوب فرماتے، ان کو مانوس فرماتے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہیں کرتے تھے کہ حاضری میں حاضر ہونے والا جو ہے وہ بجائے گے کہ امور کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرے بلکہ دین سے نفرت اسے ہونے لگے، تو ایسا کوئی طرز میرے نبی کا نہیں تھا۔ ہر قوم کے کریم اور معزز کا اکرام و اعزاز فرماتے، ان کو خود اپنی طرف سے بھی اپنی قوم پر متولی اور سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے، مضر امور سے بچنے کی تاکید فرماتے، لوگوں کو دوسروں سے احتیاط رکھنے کی تاکید فرماتے، خود اپنی بھی لوگوں کے تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے کے کسی سے اپنی خندہ پیشانی اور خوش خلقی کو نہیں ہٹاتے تھے، اپنے دوستوں کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کے آپس کے حالات کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تحسین فرماتے اور بری باتوں کو برائی کو فرما کر فوراً اسے روکنے کی کوشش کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی حفاظت اور احتیاط فرماتے، لوگوں کو بھی اس سے احتیاط اور حفاظت کی تعلیم دیتے تھے۔ بلا شبہ کسی شخص پر بدگمانی کرنا ناجائز ہے، لیکن بغیر بدگمانی کے اپنی حفاظت کرنا اور احتیاط کرنا بہتر ہے۔ احادیث میں مختلف عنوانات سے احتیاط کی تعلیم بکثرت وارد ہوئی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک قصہ نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تقسیم کے لیے کچھ مال بھیجنے کا ارادہ کیا۔ ایک صحابی ابن الفغوا کو مال لے جانے کے لیے تجویز فرما کر ان کو کہہ دیا کہ کوئی ساتھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لیں۔ وہ تلاش میں تھے کہ عمر نامی ایک شخص ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تم مکے جانے کے لیے کسی ساتھی کی تلاش کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔
ابن الفقوہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ مجھے ساتھی مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے؟ انہوں نے پتہ بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کی قوم کی آبادیوں کے قریب گزرو تو اس سے محتاط رہنا، اس لیے کہ ایک ضرب المثل ہے، ایک بکری بھائی یعنی قبیلے کا نام ہے، ایک بکری بھائی سے محتاط رہنا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم دونوں چل دیے۔ جب میرے ساتھی کو قومی آبادیاں آئیں تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں ان لوگوں سے مل کر آؤں تو میرا انتظار کروں۔ میں نے کہا کیا مذائقہ ہے؟ اس کے جانے کے بعد مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا۔ میں جلدی سے اپنا اونٹ تیار کر کے چل دیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ میں چند لوگوں کے ساتھ وہ آ رہا تھا، مگر میں احتیاط کی وجہ سے جلدی چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں اعتدال و میانہ روی فرماتے تھے، نہ کہ بہت زیادہ جلد بازی اور گڑبڑ کہ کبھی کچھ فرما دیا ہو، ایسا کبھی نہیں، ایسی کوئی غفلت نہیں۔ امت کی اصلاح کے لیے ایسی کوئی غفلت نہیں فرماتے، مبادن وہ دین سے غافل ہو جائیں۔ لیکن آج ہمارا طرز کیا ہے؟ ہم خود دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کو دین سے غافل ہی کر رہے ہیں، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو کسی بھی عمر میں حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے دین سے اکتا جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات سے غفلت نہ فرماتے تھے۔ ہر کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص انتظام ہوتا، امر حق میں کبھی کوتاہی نہیں فرماتے، نہ حد سے تجاوز فرماتے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے خلقت کے بہترین لوگ ہوا کرتے۔ آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا جس کی خیر خواہی عام ہوتی، یعنی ہر شخص کی بھلائی چاہتا تھا، وہ آپ کے نزدیک بڑا رتبے والا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا آپ کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی اور اللہ کے ذکر پر ختم ہوتی۔ جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جگہ ملتی وہیں تشریف فرماتے، لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں خالی جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جایا کریں، لوگوں کے سروں کو پھیلان کر آگے نہ جاتے۔ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے وہی جگہ صدر مجلس بن جاتی۔ آپ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم و حیات، صبر و امانت کی مجلس تھی، کسی کی عزت نہیں اتاری جاتی۔ اس مجلس میں اگر کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی تو اس کو شہرت نہیں دی جاتی، آپس میں سب کو برابر شمار کیا جاتا، حسب نسب کی بڑائی نہ سمجھتے، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقوی کی وجہ سے ہوتی۔ ہر شخص تواضع سے پیش آتا، بڑوں کی تعظیم ہوتی، چھوٹوں پر شفقت ہوتی، اہل حاجت کو ترجیح دیا کرتے تھے، اجنبی مسافر آدمی کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ یہ تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے آداب۔